فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَبِهِ الْإِسْتِعَانَةُ يَلِيقُ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں امام ابن کثیر نے بھی لکھا، امام ابن جوزی نے لکھا اپنی تفسیر زاد المسیر میں، اور امام مظہری نے تفسیر مظہری میں لکھا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں لکھا، اور میں تفسیر در منصور سے بالاستیعاب پڑھ رہا ہوں۔ اور امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں جو حوالہ دیا وہ ابن ابی شیبہ کی المصنف کا اور امام ترمذی کا حوالہ دیا، اور اس روایت کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جب آپ فارغ ہوئے غزوہ بدر سے، تو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکوں کو قتل کیا اور 70 مشرکوں کو قیدی بنایا، جو آپ کے مخالف آئے تھے، مشرکین تھے، مخالفین تھے، آپ کے مخالف، مسلمانوں کے مخالف، دین کے مخالف تھے۔ تو جو مخالف تھے ان میں سے 70 کو قتل کیا، جن میں بڑے بڑے زعماء قریش تھے، جو قریش کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند تھے، انہیں مسلمانوں نے قتل کیا۔ اسی میں ابو جہل بھی قتل ہوا، اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب قتل کر دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب قیدی بنائے گئے، 70 قیدی بنائے گئے اور وہ سب کے سب حاضر خدمت ہوئے، بطور قیدی آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، اور جنگ کے کیا اسلوب ہے، کیا قانون ہے، وہ سب بعد میں وضع ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ آپ نے ان سے مشاورت کی کہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، یا ان سے خون بہا لے کر جہاں بخشی کر دی جائے، کون کیا مشورہ دیتا ہے یہ مجھے بتاؤ۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور آپ نے ان سے مشورہ کیا، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مشورہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لینا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، یار غار ہیں اور سب سے قریب رہنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا، اور آپ نے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کو کیا کیا جائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے مخالف آئے، انہوں نے آپ سے دشمنی کی، یہ مشرکین ہیں، لیکن ایک بات اس کا یہ تو ہے منفی پہلو، اور اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کے گھرانے والے ہیں، یہ آپ کے قبیلے والے ہیں، یہ آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے شہر والے ہیں، یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان میں سے کسی کے دل میں ایمان راسخ کر دے، کل کو وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی تقویت کا باعث بن جائیں گے۔ انہوں نے مخالفت تو کی ہے، یہ منفی پہلو ہے، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں معاف کر دیا جائے تو کل ہو کر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اسلام کی تقویت کا باعث بنے، وہ صحابی رسول بن جائے اور ان سے اسلام کو سربلندی ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے پیسے لے کر، جسے کہتے ہیں فدیہ، جہاں بخشی کے لیے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں ان کے اپنوں کے حوالے کر دیا جائے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ مشورہ میں صرف ایک شخص سے تو مشورہ نہیں کیا جاتا نا، آپ نے پھر دوسرے سے مشورہ کیا۔ دوسرے سے مشورہ کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے مشورہ کیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے الٹ ہے، میرا مشورہ یہ نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کا انکار کیا، انہوں نے آپ کی مخالفت کی،
انہوں نے آپ کو آپ کے شہر سے بے شہر کیا، بے دخل کیا، آپ کے شہر سے نکالا، آپ کے مقابلے میں آئے اور بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، خون کے بدلے خون کا حساب لیا جائے۔ جتنے مجاہدین ہمارے غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کے مقابلے میں ان کو قتل کر دیا جائے، خون کا بدلہ خون کیا جائے، اس لیے کہ فقط خون کرنا ہی ان کا قصور نہیں ہے، آپ کا انکار کرنا ان کا دوسرا قصور ہے، آپ کو آپ کے شہر سے بے دخل کرنا ان کا قصور ہے، آپ کے مقابلے میں لوگوں کو لانا یہ ان کا قصور ہے۔ ان کے قصور اس قدر زیادہ ہے جو معاف کرنے کے قابل نہیں۔ میرے خیال میں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، یہی ان کا حل ہے، ان قیدیوں کا حل یہی ہے۔ تو آپ نے یہ بیان کیا۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، یہ بھی صحابی رسول، زبردست صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول۔ ان سے جب آپ نے مشورہ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف نہ کیا جائے، خون بہا لے کر انہیں چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس انداز میں کیا جائے کہ رہتی دنیا تک یہ نشان عبرت بن جائیں، تاکہ بعد کے لوگ اسلام کے مقابلے میں سر اٹھانے کی جرت نہ کریں، ہمارے مقابلے میں اور آپ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وادی میں آگ روشن کی جائے اور سب کو جلا دیا جائے۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے اپنے دشمن ہو تو ہم انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ آپ کے مقابلے میں آئے، اسلام کے مقابلے میں آئے، انہوں نے اتنے صحابہ کرام کو شہید کیا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ انہیں چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ انہیں قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس انداز میں کیا جائے کہ یہ تو چلے جائیں لیکن قتل کرنے کا انداز باقی رہے جو بطور رعب مشرکین کے دل میں ہمیشہ رہے، اور یہ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں اور ان کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو دیگر اور بھی صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا۔ جب آپ نے مشورہ کر لیا تو مشورہ کرنے کے بعد آپ نے پھر کوئی فیصلہ نہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہی رہے، تشریف فرما رہے، اور ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کریں۔ پھر دوسرے کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کریں۔ کوئی کہتے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ کے مشورے پر عمل کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ یہ اگرچہ میرے مخالف ہیں لیکن میرے خاندان والے ہیں، میرے قبیلے والے ہیں، اگرچہ یہ میرے مخالف آئے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ موت سے پہلے مسلمان ہو جائیں، انہوں نے ان کے آخرت کو پسند کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل انبیاء کرام کے دل کے موافق ہوتے ہیں، بعض لوگ میری امت میں ایسے ہوتے ہیں جن کے دل انبیاء کرام کے دل کے موافق ہوتے ہیں، جن کے مزاج بعض انبیاء کرام کے مزاج کے موافق ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہوتے ہیں، ان کے مزاج اور ان کے دل کی طرح ہوتے ہیں۔ اے ابو بکر، تمہارا مزاج اور تمہارا دل میرے انبیاء کرام میں میرے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور ان کے دل کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جب دعا کی تو دعا کرنے لگے فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ دعا کرتے کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے جب دعا کرتے تو کہتے یا اللہ، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے مانا، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا انکار کیا، یا اللہ جنہوں نے مجھے مانا وہ تو میرے ہیں، میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اور جنہوں نے میرا انکار کیا تو بے شک تو غفور الرحیم ہے، انہیں بھی بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہ تھا
کہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے مجھے تسلیم کیا، جنہوں نے مجھے مانا انہیں بھی تو بخش دے، اور جنہوں نے میرا انکار کیا تو انہیں بھی بخش دے۔ تو فرمائے جس طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مخالفین کے لیے بھی دعائے خیر کرتے اور اپنے لوگ اپنے محبین کے لیے بھی دعائے خیر کرتے، اے ابو بکر تمہارا مزاج بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کی طرح ہے کہ تم اپنے مخالفین کے لیے بھی خیر چاہتے ہو، اپنے محبین کے لیے بھی خیر چاہتے ہو۔ پھر فرمایا بعض انبیاء کرام کے مزاج نرم ہوتے، بعض انبیاء کرام کے مزاج سخت ہوتے، تو نرمی میں تمہارا معاملہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے۔ اور پھر فرمایا، پھر رخ کیا آپ نے، توجہ کی اور آپ نے فرمایا اے عمر تمہارا مزاج بھی انبیاء کرام جیسا ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مطابق تمہارا مزاج ہے، ان کے دل کے مطابق تمہارا دل ہے، ان کی تربیت کے مطابق تمہاری تربیت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے دعا کی تو سختی سے دعا کی، غصے کا اظہار کیا اور فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا اللہ زمین میں ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ جو میری مخالفت کرنے والا، جو میرا انکار کرنے والا، جو تیرا انکار کرنے والا ہے، اے رب ذوالجلال زمین میں ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، اگر یہ زندہ رہے تو یہ بھی انکار کریں گے اور ان کی اولاد ہوئی تو ان کی اولاد تیرے بندوں کو بہکائے گی، یہ بھی انکار کریں گے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ دعا کی اور فرمایا یا اللہ انہیں زمین میں نہ چھوڑ، وہی مزاج اے عمر تمہارا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی کا منکر ہے، جو اللہ کا منکر ہے اسے کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا انجام یہ ہے کہ اسے موت دے دی جائے۔ یہ آپ نے دونوں کی تعریف کی اور دونوں کی تعریف کرنے کے بعد بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے عمل کیا، اس لیے کہ یہ فقط آپ کا ہی مشورہ نہیں تھا، دیگر جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کو مشورہ تھا۔ مشورہ کرنے کے بعد، مشورہ ماننے کے بعد آپ نے تمام لوگوں پر فدیہ مقرر کیا، ایک جنگی قیدی پر 4000 فدیہ مقرر کیا اور سب کے سب کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس آیت میں، قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنا مزاج بیان کیا۔ فرمایا میرا مزاج تو یہ ہے کہ زمین میں جب تک اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے تب تک انہیں فدیہ لے کر چھوڑا نہ جائے، بلکہ ان کا خون بہایا جائے، انہیں قتل کیا جائے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں نے جو مشورہ دیا، اور ایک مشورہ عمر بن خطاب نے دیا اور اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کے مشورے کو قبول کیا، پسند کیا۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ جنگی قیدی کو اپنے پاس روکے رکھیں حتیٰ کہ زمین پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اور لوگوں کی جانب اللہ متوجہ ہوا اور فرمائے تریدون عرض الدنیا، اے نئے نئے مسلمان ہونے والوں تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی نیکی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا شان نزول جو ہم نے انتہائی اختصاراً بیان کیا۔